میں کون ہوں؟ Who am I؟ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئی۔ دوسرا کرنتھیوں 5واں باب 17ویں آیت۔ خداوند یسوع مسیح کی سلامتی ہمیشہ آپ پر قائم رہے۔ بائبل میں 2 یونانی الفاظ ہیں جن کا ترجمہ نیا، نیو کیا گیا ہے۔ پہلا نیوس، اس سے مراد ایسی چیز ہے جو ابھی بنائی گئی ہے لیکن اس کی طرح بہت سی دوسری پہلے سے موجود ہیں، یعنی ڈپلیکیٹ۔ اس مذکورہ آیت میں جس لفظ کا ترجمہ نیا کیا گیا ہے وہ لفظ کائنوس ہے، جس کا مطلب ہے کوئی ایسی چیز جو تخلیق کی جائے لیکن پہلے اس کی مانند کوئی چیز موجود نہ ہو۔ مسیح میں عزیزو ہم بالکل نئے تخلیق کیے گئے ہیں۔ جیسا کہ خدا نے ابتدا میں آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، تخلیق کیا، اس نے انہیں بغیر کسی چیز سے بنایا، اور وہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی کرتا ہے۔ وہ صرف ہمارے پرانے وجود کو صاف نہیں کرتا، وہ بالکل نیا وجود بناتا ہے۔ جب ہم مسیح میں ہوتے ہیں تو پطرس دوسرے خط کے پہلے باب کی 4 آیت میں یوں کہتا ہے کہ جن کے باعث اس نے ہم سے قیمتی اور نہایت بڑے وعدے کیے تاکہ ان کے وسیلہ سے تم اس خرابی سے چھوٹ کر جو دنیا میں بری خواہش کے سبب سے ہے، ذات الہی میں شریک ہو جاؤ۔ خدا خود اپنی روح القدس کی شخصیت میں ہمارے دلوں میں رہائش اختیار کرتا ہے۔ ہم مسیح میں ہیں اور وہ ہم میں ہے۔ مسیح میں ہم دوبارہ پیدا ہوتے ہیں، نئے سرے سے پیدا ہوتے اور نئے مخلوق بن جاتے ہیں، اور اس نئی تخلیق سے روحانی طور پر باطنی فطرت نئی ہو جاتی ہے۔ پرانی فطرت جسمانی اور خدا سے دور ہے، نئی فطرت سے ہم خدا کے ساتھ رفاقت میں قائم ہوتے ہیں، اس کی مرضی کی اطاعت کرتے اور اس کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر پاتے ہیں۔ عزیزو، یہ وہ اعمال ہیں جو پرانی انسانیت کرنے سے قاصر ہے یا کرنے کی خواہش بھی نہیں رکھتی تھی۔ پرانی فطرت روح کی چیزوں کے لیے مردہ ہے اور خود کو زندہ نہیں کر سکتی۔ افسیوں 2 باب کی پہلی آیت کا مصنف کہتا ہے، اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے۔ یہ مافوق الفطرت طور پر ہوتا ہے جب ہم مسیح کے پاس آتے ہیں اور اس میں رہتے ہیں تو مسیح ہمیں بالکل نئی اور مقدس فطرت اور ایک لافانی زندگی دیتا ہے۔ ہماری پرانی انسانیت جو پہلے گناہ کی وجہ سے خدا کے نزدیک مر گئی تھی، دفن ہو جاتی ہے اور ہم مسیح کے ساتھ نئی زندگی میں چلنے لگتے ہیں، بمطابق رومیو 6 باب 4 آیت۔ عزیزو، اگر ہم مسیح سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں اور مزید گناہ کے غلام نہیں رہتے۔ اب ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے کہ پھر ہم کیوں نئی فطرت کے مطابق زندگی نہیں گزار پاتے، حالانکہ ہم نے اپنی زندگی مسیح کو دے دی ہے اور ہمیں اپنی نجات کا یقین بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری نئی فطرتیں ہمارے پرانے فانی جسموں میں بسی ہوئی ہیں، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ پرانی فطرت مر چکی ہے لیکن نئی فطرت کو اب بھی پرانے خیمے سے لڑنا پڑتا ہے جس میں وہ رہتی ہے۔
برائی اور گناہ اب بھی موجود ہیں، لیکن ایماندار اب انہیں ایک نئے تناظر میں دیکھتا ہے اور وہ اب اس پر قابو نہیں رکھتی جیسا کہ وہ پہلے رکھتی تھیں۔ مسیح میں ہم اب گناہ کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں، جبکہ پرانی فطرت میں ہم ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم نئی فطرت کو کلام، دعا اور فرما برداری کے ذریعے سیر کرتے ہیں یا فانی جسم کی خواہشوں کو پورا کرتے ہیں۔ لیکن خوشخبری یہ ہے، رومیو 8ویں باب کی 37ویں آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے، مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلہ سے جس نے ہم سے محبت کی، ہم کو فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اسی لیے رسول فرماتا ہے فلیپیوں اس کے 4 باب کی 13ویں آیت، جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ آمین۔ عزیزو، مسیح میں ہم معاف کیے گئے اور محفوظ کیے گئے ہیں۔ مسیح میں ہمیں اپنایا گیا، راست باز ٹھہرایا گیا، چھٹکارا دیا گیا، صلح کی گئی اور چن کر الگ کیا گیا ہے۔ مسیح میں ہم فاتح ہیں، شادمانی اور سکون سے بھرے ہوئے ہیں اور ہمیں زندگی کے حقیقی معنی عطا کیے گئے ہیں۔ آئیں اپنی زندگیاں مسیح کو دیں، کیونکہ مسیح شاندار نجات دہندہ ہے۔ ہاللیلویہ۔ عزیزو، اگر آپ نے برکت پائی ہے تو اس برکت کو محدود نہ رکھیں، دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے۔ اس لنک کو آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تاکہ یہ ویڈیو میکسیمم لوگوں تک پہنچے۔ آپ ہمارے یوٹیوب چینل پاسٹر انیس جاوید آفیشیل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجئے۔ گاڈ بلیس یو۔